ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام محترم حاضرین کرام جس ماہ رمضان کے انتظار میں ہم تھے یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے وہ رمضان آ بھی گیا جس کے تقریباً 22 روزے بھی ختم ہو گئے. اب دیکھتے دیکھتے یہ برکتوں والا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ختم بھی ہو جائے گا. روزے گنتی کرنا نہیں ہے, رمضان کے دن اور رات گنتی کرنا نہیں ہے. اس بات کا احساس کرنا ہے کہ یہ مہینہ آیا اور گیا, ہم نے کیا پایا, ہم نے حاصل کیا کیا اس مہینے کے ذریعے. اس مہینے کے جو رحمتیں اور برکتیں ہیں کیا کچھ ہم حاصل کیے ہیں کہ نہیں, اس بات کی فکر کرنا. رمضان کا کام تو آنا چلے جانا, ہم پیاسے ہیں, پانی آ رہا ہے تو بھر لینا چاہیے. پانی آیا اور گیا, ہم بھر لے لیے تو پیاسے پل گرائیں گے, تڑپیں گے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے وہ پلٹ کر جانے والے انسان, اے روٹ کر جانے والے انسان, واپس آ جا. اللہ دعوت دے رہا ہے, اپنے بندے کو اپنی طرف بلا رہا ہے. کوئی ماں اپنے بچے کو اتنے پیارے انداز سے نہیں بلاتی جتنے پیارے انداز سے اپنا اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے. اس لیے کہ ہمارا کاریگر ہے اللہ, ہمارا انجینئر ہے اللہ, ہمیں بنانے والا مالک ہے. جتنا ہم سے اللہ کو پیار ہے نا, دنیا میں کسی کو بھی ہم سے اتنا پیار نہیں ہے. ہمارے جنم دینے والے ماں باپ کو بھی ہم سے اتنا پیار نہیں ہے. کوئی ہمیں بیماری آ جاتی ہے, شفا دینے والا تو اللہ, اس تکلیف سے نجات دلانے والا اللہ, ماں باپ نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, سب ذریعہ ہے. اللہ نے استعمال کر کے اس بندے کو اس تکلیف سے محفوظ رکھا ہے. اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. اللہ کا علم اللہ کو جانے. اللہ نے کہا مرو گے, تم کو رہنا نہیں ہے, دنیا میں مرنا ہے, مرو گے ضرور, لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کب مرو گے. اگر ماں کے پیٹ سے جیسے دنیا میں آتے ہیں, ہمارے پیٹھ کے اوپر یا سینے کے اوپر یا کان کے اوپر ایک نشانی لگا دیتا, فلاں سال میں مرے گا, یہ فلاں مہینے میں مرے گا, فلاں ڈیٹ کو مرے گا. کیا اطمینان سے کوئی جی پاتا؟ کیا وہ جیتا؟ مرنا تو ہے, ہر کوئی جانتا ہے, پہچانتا ہے اور مانتا ہے, لیکن اس کو پتا نہیں کہ کب مرنا ہے. ایک آدمی خوشیاں منا رہا ہے, اس کو پتا نہیں کل مرنے والا ہے. اگر اس کو پتا چل جاتا تو کل اس کے لیے نہیں ہوتا تھا, آج ہی مر جاتا ہو. اللہ کتنا بڑا مہربان ہے, اتنا تو بتایا کہ مرو گے ضرور, لیکن کب مرو گے یہ نہیں بتایا. اگر ایسا بتا دیتا تو کوئی آدمی چین اور سکون کی زندگی
دنیا کی ایک دن بھی جی نہیں پاتا، ایک سانس بھی نہیں لے پاتا، ایک دن تو دن مجھے پڑھنا ہے، فلاں تاریخ کو کرنا ہے، چاہے 120 سال کی زندگی اللہ دے دو، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا، آدمی کو سکون نہیں ہوتا۔ یہاں بتایا نہیں 20 سال بھی جی لیتا ہے، خوشی سے جی لیتا ہے، 30 سال بھی جی لیتا ہے، خوشی سے جی لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اللہ کہتا ہے کہ بندے تو آ جا آ جا، جو بازار تو نے گناہوں کی وجہ سے گرم کیا ہے نا، اس کو ٹھنڈا کر۔ میں نے تجھے موقع دی ہے، اور موقع کے ذریعے سے مجھے تو راضی کر لے، میری طرف آ جا۔ تیرے گناہ بڑے نہیں ہیں، یا یہ انسان بازار میں کبھی اپنی طرف کریں، تیرے دل میں گمان پیدا ہو سکتا ہے کیوں جاؤں بھائی، میں تو گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، میں جاؤں تو جاؤں، کیا کروں؟ کیا کرے گا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے بندے تیرے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی معافی، اللہ کی بخشش بہت بڑی ہے۔ یا انسان اگر تیرا رب بڑا غریب ہے، کرم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس غفلت میں بڑے مت رہنا۔ اتنا پیارا اللہ، اتنی محبت کرنے والا وہ رب ہم سے کہتا ہے کہ بندے تو دنیا میں مجھے راضی کر کے جو شریعت میں نے تمہیں دی ہے اپنی زندگی میں لا لے، 100% عمل کر لے، میرے زندگی میں میرے دین کو، میرے نبی کے اشارہ۔ ہر آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش یہ کہ میرا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس، اللہ مجھے کیسا دیتا ہے کہ اللہ مجھے کیسا جانتا ہے کہ کیسا پہچانتا ہے کہ میرا مقام و مرتبہ، میرا درجہ اللہ نے کہتا ہے کہ معلوم کر لینا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں، نبی جی کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، ان سے آپ کہہ دیجیے، کیا کہتے کہ ان کے پاس ہمارے دین کا کیا مقام ہے، ان کے پاس ہمارے دین کا کیا مقام ہے۔ جتنا مقام ان کے پاس ہمارے دین کا رہے گا، شریعت کا رہے گا، ہمارے پاس بھی ان کا اتنا ہی مقام ہوگا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سیدھی سیدھی بات، کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے اس میں۔ میرے اپنی زندگی میں اللہ کا دین کا بہت بڑا مقام ہے، بے شک اللہ کے پاس بھی ہمارا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے دین کا مقام میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے پاس بھی ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ حضرت ذرا دورا تب تو بھی دل چاہے تو کر دے تو ذرا دورا تو بتا اللہ کے پاس بھی ہوتا ہے ہمارا مقام، ایکسپیکٹ کرنا نہیں۔ 100% کام کرنے کے لیے 100% کوشش کرنا ضروری ہے۔ 100% کام کرنے کے لیے 4 آنے کی 10 پیسے کی 8 آنے کی کوشش کر لیا، 100% ریزلٹ مانگتا ہے، ہوتا بھائی 100% کامیابی چاہتے ہو تو 100% محنت کرو۔ تھوڑی بہت محنت کر لیے اور سمجھ لے کہ میں جنتی ہوں، جنت کا ٹھیکیدار ہوں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، کسے کرے گا؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے دوستو۔ ہم اللہ کو 100% راضی کرنا ہے تو 100% دین پر چلنا پڑے گا، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نبی کے ارشادات کو اپنے زندگی میں لانا پڑے گا۔ میں بہت سارے باتیں بولتا رہتا ہوں، حضرت کہیں کو میں ہنساتا نہیں، میں حقیقت بول دوں، کیا بولوں؟ حقیقت میں ہنسا آتا ہے، نہ ہنسنا برا ہے نہ ہنسانا برا ہے، ہنستے ہنساتے کسی کے دل کو توڑنا برا ہے، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا برا ہے۔ ہاں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بڑے ہوشیار سمجھتے ہیں اپنے آپ، لیکن ان کا ہوشیار کی سوچی وہ وہاں تک ہی سکی ہے۔
ایک بادشاہ جنگل میں محل بنایا کرتے، ایسا جاؤ وہاں آرام کرے جاؤ، جنگل پہ محل جہاں کو سونا پڑے گا، وہ کولے پکارتی ہیں، اب کولے پکارتے تو نیند کہاں آتی ہے؟ اب یہ بادشاہ کو کوئلہ کی ہے وہ شروع ہوگی، چائے کا پکارتی ہے، وزیر کو پوچھا، وزیر بولا کہ کولے پکارتے ہیں بادشاہ، کئی کو پکارتے ہیں؟ ٹھنڈ کو، ٹھنڈ کی وجہ سے پکارتے ہیں۔ ارے بیٹے ہمیں گرم ہولے تو سو جاتی ہیں، جنگل میں ٹھنڈ کی پکڑتی ہے، کہتے ہیں کہ انداز سے آتی ہے 1500-2000 تک۔ اچھا دیکھا کرو پیسے لو، ایک کولے کے بیڈ شیٹ لگا ہو گیا بادشاہ، اچھی بات بادشاہ لے لیا پیسے، یہی کر وہ لے کے پیسے لے لیا گھر میں لیا پیسے، پھر دوسرے دن پھر پکارتی ہیں، بادشاہ بلایا، کیا بھائی پیسے نہ دلائیں نہیں تمہیں؟ کہیں کوئی بادشاہ دلاوا نہیں، پھر پکارتی ہیں وہ پکارتے سونے تم آواز سے دعا کرتی، کہتے دن کرتی تمہاری بیڈ شیٹ کو دیکھ سارا کرتے ہیں، اور ایسے لگتا تو لوگ خالی کر رہا ہے نہیں لوگ ایسے، لیکن انہیں بولا ہے تو بھی بادشاہ بادشاہ، یہ کہتا ہوشیار ہے تو بھی وزیر وزیر، یہ مقدر ہے، طے ہے، کہتے بھی ہوشیار کیا کرتا ہے، لیکن کھانے کھانا ہوتا ہے، کیا ہوا ہوئے تھے ہوشیار کی مقدر کے سامنے دے ہوشیار یہاں کام نہیں کرتے بھائی۔ تو یہ دنیا کی زندگی دوستو، بس اللہ کہتا ہے کہ بندے تو مجھے راضی کر، تجھے موقع ہے، چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، مجھے راضی کر لے پہنچا، تیرے لیے یہی کام ہے۔ دنیا کی جھنجھٹ میں رہتے ہوئے، دنیا کی گڑھے میں رہتے ہوئے مجھے بھولنا نہیں، ہر حال میں مجھے یاد رکھنا، میرے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچنا اور اپنی اولاد کو بھی بچانا۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، خالی بیٹا اس کی نعمت، بیٹی نہیں، کیا جی بیٹی پیدا ہوئی خوش خوش، سب کو رکھوا پاتا ہے، کیا جی نبی کی طرف سے سلام آیا ادھر، بیٹی پیدا ہوئی ہے، دل کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب رجوع آنے کی دعا نہیں، کیا ہے کیا حاصل کیا مل رہا، میں کیا بول رہا تھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا مجھے اسے وہ پارٹی میں لگا پہلے بیٹی اب موڈ اچھا ہے، اب پھر بیٹی ہوئی تو دستار نہیں ہے، وہ کیا دیکھنا تو نہ کو کیا جی وارث تھا نہیں، خاندان کو بچانے والا، ایک جنا شاید کر لے کے آئے تھے، جو لوگ بولے جو بیٹا پیدا ہونا، بیٹی کی پیدا ہوئی سمجھ جاؤ، میں تمہارے سے بات کرتا گیا، انہوں نے بولے کیا دیوانہ ہو جائے گا، میرا ہاتھ میں کیا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کی کھیتی ہے، اللہ جو دے اس کی مرضی ہے، لڑکا دے لڑکی دے کچھ بھی نہ دے اس کی مرضی ہے، میں پھر بھی بیٹا سنا ہے، اچھی بات ہے، میں کیا کر سکتی ہوں، اس کی نصیب وہ بیٹی پیدا ہوئی، کیسا بولا کہ ویسا بات کرے سکا دوست کو پھرتا ہے، ایک دن 2 دن 3 دن 10 دن گلی محلے والے سرکے سو رہے، آپ کو سمجھے نہیں دیوانے ایسا نہیں کہہ رہے، بات کر بچے سے کیسے کام کرے، اچھا میں آپ کو بات کرتا ہوں، اب ایک بات بچہ مرد بچہ تمہارا یاد رکھ لے، یہ وہی بات بول رہے ہیں، کیا آرے بھائی کیا کرنا، اب اس کی نصیب کو پھر وہ عورت بچی پیٹ سے ہو گئی، وہی دو بچی، گھر کو چھوڑنا ہے، مسجد میں بستر ڈالنا ہے، گھر کو جانا نہیں ہے، 6 دن گزرے تو پھر آپ کو پکڑ لگے منا لے بھیگا لے پتہ ہی آ رہے والوں آپ کو بولے کہ یہ فائنل ڈیسیشن میرا، اور ایک بار پیدا ہوا تو بہت بچہ پیدا ہونا، بھائی کو بچی پیدا ہوئی گھر میں چھپانے گیا، بولے اللہ کی فضلانا، اللہ کی رعایت دینا، میں کیا کرنا،
नसीब को क्या हुआ, बच्ची फिर अमल से भी फिर भाई वो बच्ची पैदा हो, क्या पैदा होती कौन को खा गया नहीं गो में सके सोच रहे गली मोहल्ले वाले आप बोले तो दलील कर गया तो गया वहां धीरे जैसे 3 भाई को बच्चा अल्लाह दिया, ये बच्चा को देख ले जिंदगी गुजार ले, उन्होंने भी बोले क्या करना है वो तो जान दे रही। अब इन्हें कोशिश को क्या कर लेता है, मस्जिद में बाजार में काम कर लेता है, मस्जिद में सो जाता है, एक दिन अच्छा बड़ा दिमाग सोता है, ख्वाब देखता है, क़यामत का दिन कायम हो गया, हशर का मैदान कहां देखो तो अपने है इन्हें भी उनको है सबके बराबर 2 फरिश्ते इसके बोलो देखने में रहता, इन्हें इधर उधर ले जाए जिसके बोल देखने में रह रहा हूं, नहीं इसके ऊपर निगाह है, देख के कहेंगे सीधा को पकड़ने से उधर ही गए इधर गए क्या ये मुझे पकड़ लेती है, देख के ही छोड़ेंगे देवा से जैसा में पकड़े उठा ले चलो जहन्नम में डालो जगह कहाँ डालो, जहन्नम में डालो नहीं। अभी देखो घोड़ा मार देता है, चीखा मारता है, छोड़ती कैसे छोड़ती, कोई रहम करने वाला नहीं होगा, सीधा जहन्नम के दरवाजे कहीं ले जाती। बड़ी बेटी खड़को है, कौन है बड़ी बेटी खड़को है, बात करना छोड़ा है, वो बीवी थी वो बच्ची बोली रहती ये मेरे बाप है, मैं इसमें इसको जहन्नम में डालने नहीं दूंगी, ये दरवाजा है दरवाजा आगे ही चलो पकड़े भेजे गए, वहां गए तो दूसरी बच्ची खड़को है, बोले कि ये मेरे अब्बा है, इनको जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, मैं दरवाजे खोलने नहीं दूंगी, क्या आगे जाने जा दरवाजा है, वहां गए तो छोटी बच्ची है, ये मेरे अब्बू है, ये मेरे अब्बू है, मैं नहीं मानती मेरे बाप है। ये और बच्चियों के पैदा होने पर ये नाराज हो रहा था, वो लड़कियां इसके लिए जहन्नम का आड़ बन रहे हैं। मैंने अभी दरवाजा है चलोगे, हाँ कोई नहीं हो, हाँ कोई नहीं ले ले जाओ ऊपर सिखाए में डाला ले जहन्नम में, यहाँ डालना नहीं उसको फर्क पड़ गया नींद से पसीना मोटा मूल्य उठाया तो गोगल में रखा तो ढेर भाग गाँव को चलाया, सीधा घर में जाकर बीवी का हाथ पकड़े हुए, ये बात भाई को अच्छी सुना गया, ये बात बोलते भाई को अच्छी सुना मुझे, अल्लाह बेटा अल्लाह की नियामत है दोस्तों ठीक है, लेकिन बेटी अल्लाह की नियामत भी है, रहमत भी है, बरकत भी है, जहन्नम से निजात भी है। ये सोचते हो कि बेटी की जगह बेटा पैदा होता तो कमा कर देता था, दिल के तख्ती पर लिख कर ले जाओ ये बात, बेटी पैदा हुई है, बेटा पैदा होता तो पैसे कमा कर देता, बेटी कर दे जन्नत कमा के देगी इंशाअल्लाह। हमारी बेटी बेटी है क्या दूसरों की बेटी बेटी नहीं, जिसे हम बहू बनाते हैं, अपने बच्चे को शादी मना कर लाते हैं, क्या वो बच्ची नहीं, जैसा हमारी बेटी है वो भी किसी घर की बेटी है, जैसा हमारी बेटी की हमारे दिलों में इज्जत है, बहू है ये बच्ची भी हमारी बेटी के बराबर है, इज्जत करना चाहिए, बीवी की इज्जत करें। हमारा माशरा हमारी शरीयत, हम मस्जिद में तो बहुत अच्छे हैं, हमारे माशरे में बहुत अच्छे हैं, मोहल्ले में अच्छे हैं, दोस्तों में अच्छे हैं, रिश्तेदारों में अच्छे हैं, लेकिन घर की बीवी होती है कि मेरा मर्द बड़ा बुरा है, इसका अच्छा मन पूरा चिकड़ में मिला, बेकार है, वो बीवी हमेशा तेरे साथ में है, उसका दिल जीत ना सका और सारी दुनिया में दिल को जीतने के लिए निकला है। बीवी से अच्छी कोई दोस्त है दुनिया में? अल्लाह बीवी की इज्जत है। कहां का की गुस्सा लगेगा, कहां की उतारना है, मैं सब बोलता हूं। एक मेरा यजमान पहले फेंक मारे काम करने वाले वॉचमैन,
वो बंगले के अंदर वॉचमैन का एक रूम भी है, उसे भी बना को दे वाले। अब गुस्सा आ गया, हुआ है बात नहीं, बात का रास्ता नहीं, तो गुस्सा आता है, जो पता है ये फिर मारता है उसे, मार सकता है काम करने वाला। सीधा घर में आया सो बेबी, उसकी बीवी है नहीं, रोटी बेलती है, पहले फिर को आया, बीवी समझ गया नहीं कोई हुआ है, क्या तो वजह तो हो, मारने का सबब तो हो, क्यों मार रहा है? जैसे जैसे करते हैं कैसे काम करके गुस्सा ले लगा, काम की पटक जाएगी, घर में गुस्सा दिखाती, बच्चा को गुस्सा दिखाती। अब बीवी गुस्सा को रोटी बनाते नहीं, बेलन भी मानो फर्क से वाली, हमको गुस्सा थका हुआ है, बच्चा 10 साल का खेल लेता है, मुझे फिर कुमारी। बच्चे को समझ में आ रहे, नीचे कहीं मारती रहे, जोर मार लल्ले को बच्चा मारती रहे, बच्चे पर हंसती ही क्या समझ में आता नहीं, क्या पर कुत्ता को तुम्हारी क्या जो सामने आओ जो सामने बच्चे को समझ में आने नीचे कहीं मारती ही को, बच्चा उठा लकड़ी या बाहर देखा तो कुत्ता सो जाता है, कुत्ते उचार मारा मारा है बच्चा, जाओ वो कुत्ते को समझ में आने नीचे कहीं मार दी रहा, उसको भागता भागता वो शौका मारे हैं, वो बाहर का उसे कहा मारा। ये गुस्सा किधर सी की फिर जाओ हाथ उठाया, कहां से निकले कि हाथ उठाओ खत्म किया, ऐसा है मामला। तो गुस्सा आया तो क्या करना, जिसके ऊपर दिखाना नहीं, गुस्से को पी जाना, बर्दाश्त कर लेना। तो दोस्तों किसी की बच्ची है, हम घर लाए हैं, तो अब हमारी घर की इज्जत है, अब हमारे घर की बेटी है, उस बच्ची की इज्जत करें। बहुत सारे तो शादियां करते हैं, बच्ची को ले लगाने का क्या हिसाब, उम्र चली जाती थी शादियां करते हैं, ये बच्चा छाटता है, चुलता है, खाते मतलब मेरी बीवी है, मैं उनकी है, मोटी है, बालिक है, ये क्या है बाबा है, 12 लम्बाई 12 11 है, देखते 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 सारे की शादी भाईजान के सिर को करते, जिसे छुटा तो भाईजान को छुटता नहीं, उसे देखो करे तक भी ये खत्म होने का मामला नहीं, भाईजान तलाश करी मानता 3 साल, फिर भी क्या करना, सारी दुनिया एक तरफ सावा एक तरफ, छोड़ने होता नहीं, मना को देखी 40 साल ऊपर आ गई है, चलिए नहीं भला ये नहीं है नाम आप लेते अब भाईजान तंग आ गई, आप बोले साले साहब अब तुमना शादी होती नहीं गई, क्या भाईजान होती बात बोल रहा नहीं, हमको नहीं बूढ़े हो गए 40 साल के, हमको होती बड़ी बात बोल रहा, भाईजान होती नहीं करो, अब किससे तो देखो कर ले तो क्या, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी राजी, देखता ही नहीं बच्ची हुए हो गया, यही बात को पढ़ना में अरे गए लाल की बात कर रहे हो, काली बच्ची दे पूछा नहीं दवाई। अब पहली रात पूजा को घूंगर उठा वो देखे काली है, बेहोश हो गए, अब ये बच्ची लड़की है मुंह पड़ गया है, चल अच्छा बड़ा बात करेंगे, और नबीयत की मैं घर को या तो बात करनी होती, बेहोश हो गया, पुराना बीमार है कि नहीं, अब क्या करना होगा, पानी शुरू किया, उठा उठे पकड़िए, ठहरो जल्दी बहुत दिल बेहोश होना हमें बाद कहीं का नहीं, मुंह बेहोश हो जाती नहीं, क्या तो बात क्या पूछना चाहिए, तो मैं नबीयत नहीं घर को तुम्हारे घर को किससे पर्दा करना कि किससे पर्दा करना नहीं की तरह बोल रहे तो मैं वो सामने तो किससे तो पर्दा कर ले नहीं कर ले, मेरे से पर्दा कर गया फिर हो गया पड़ गया मुकद्दर छुट्टी नहीं भाई, चुका ले सकते हैं। तो घर की बीवी हमारे लिए सुकून का जरिया है, अगर हम उसको बना लेते हैं
تو 3 نسخے ہیں. ہمارے اپنے گھر کو جنت کا ماحول بنانا ہے، ہمارے اپنی بیوی کے اطمینان اور سکون کی باتیں سننا ہے، گھر میں جھنجھٹ نہیں ہونا ہے. تو 3 نسخے ہیں. کتنے نسخے؟ سب سے پہلا نسخہ بولانا کو، ارے بولانا کو جی، ہاں، بیوی کی تعریف کرنا. اچھا بولو حضرت، بیوی کی تعریف کرنا. جب کرتے تھے نا نئے شادی کے نئے میں، پرانے ہوگا تو نہیں کیا وہ کیسا ہوتا بھائی، وہ بندہ نہیں ہوتا. دوسری بات، دوسرا نسخہ، جو وہ پکاتی وہ چیز کی تعریف کرنا، ان کے پکوان کی تعریف کرنا. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، ایک بچہ سن لیا کرتے تعریف کرنا، وہ 90 شادی کے لے گیا کہ 4 سال ہو گیا چاندی ہو، گھر کو گیا تو چلو یہ تعریف شروع کرا کرتے، دال پکائے تو کی سالہ پکائے کھاتا ہے، واہ ماشاء اللہ یہ سال 250 سال آپ کو کیا کتنے زمانے ہو گئے. بولے نہیں کہ حضرت کے بولو، پیچھے سے ہی وہ بیلوں لے کھڑی ہوئی بیوی پھٹ کر مارے، کیا بات نہیں کرو کہتے 3 سال سے پکا کو کب تو تعریف کریں گے، بال کیسے منگلے گئے کیا تعلیمات کرو تو تعریف کریں گے. اور وہ بال کیسی دارے حضرت بولی بولو تعریف کروا رہا کھانے کی، دیکھ نکلا تو بھائی ایسا کرنا نہیں. ہاں. تیسرا نسخہ، بیوی کے ماں باپ کی تعریف کرنا. کرتی کرتا ہے حضرت، کیا ہو چھوٹا جب میں چکنا مٹنا بھی میں گیا تو دال کھانا، میں کرتا ہے حضرت تعریف. بڑا جب وہی چیز گھر کا بھائی ایک زمانہ تھا اتنا بھی کھلے کے لیے رہو کھلے تو کیا جمعی نہیں بھائی دوستا ہے کہاں دوستا تو بھائی. آج بیٹھ کو ہمیں گالیاں دے ڈالے ساس سسریاں کو، بیوی جو ہے ان کے ماں باپ بناؤ، دل میں رکھ لیتی. ہاں اچھی بات، دیکھ لیتے غصہ کیا بولتے، وہ کہا تھا وہ بھی اب نہیں بولنے کے ٹائم کو بولتی کرتی. ذرا تعریف کرنا ہے ساس سسریاں کی بیوی کے سامنے. دنیا میں ایسے ساس سسرے کسی ملتے نہیں بھائی. کب بولے تو تمہیں ان کے ساتھ بڑے آسمان ہوتے دیکھتی ہوں. گھر میں سکون چاہتے ہیں تو ایک ہی کام کرنا پڑے گا، کریں گے انشاءاللہ. ساس سسرے جو ہے ہمارے اہل و عیال میں آتی، ماں باپ کے درجہ ان کا بھی ہے. غلطی نہیں ہے ان کی تعریف کرنے میں، ان کی خدمت کرنے میں، ان کی بات ماننے میں. کچھ باتیں پھیل گئے ہیں، ساس سسرے کی بات بھی سنتا کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے چلتے ہیں. اللہ معاف کرنا. تو دوستوں بس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے کام ہے. بندوں کے دلوں کو جیت لو، بندوں سے محبت کر لو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں خواب میں ایک فرشتہ فہرست بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ لیسٹ. بولے کہ بھائی کیا بنا رہے ہو، کیا بنا رہے ہو؟ بولے کہ حضرت جو لوگ اللہ سے محبت کر رہے ہیں ان کے لسٹ بنا رہا ہوں. اللہ سے محبت کرنے والوں کا لسٹ ہے یہ، ذرا دیکھو میرا نام ہے یہ جی. بولے کہ نہیں حضرت تمہارا نام نہیں ہے. اچھا ایک کام کرو اور ایک کالم بناؤ اور ایک لسٹ بناؤ، اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں کا لسٹ بناؤ، اس میں میرا نام لکھو. میں اللہ کے بندوں سے محبت کروں گا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. اچھی بات. کچھ دن کے بعد پھر دیکھیے خواب میں کہ پھر وہی فرشتہ بیٹھ کے فہرست بناتا ہے. اب پوچھے کہ آپ کیا بنا رہے ہو؟ حضرت اس مرتبہ جو ہے اللہ جن سے محبت کر رہا ہے، یہ وہ بندے جو اللہ سے محبت کرتے تھے، اب یہ لسٹ اللہ جن سے محبت کر رہا ہے ان کی لسٹ بنا رہا ہوں. ذرا دیکھو میرا نام ہے یہ جی. بولے حضرت سب سے پہلا تمہارا نام ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرے. محبت کرے.
محبت کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہم اس کے لیے خرچ کریں. ہر ایک کے لیے محبت کرنی ہی یہ ہوتا نہیں تھے. کیا تو خرچہ کرنا, چاہ تو پلانا, کھانا تو کھلانا, ناشتہ تو کرانا, ہر ایک کے لیے بات بولے تو بیٹا تو ہو رہا. بابا تو دیکھا تو بڑا مایا نہیں ملے کرتا ہے. اچھا بیٹا کلاس پھاڑ ایسے کہاں سے بول رہا تو مایا بولنا کا ہے. اب کئی پڑھتا رہا ہے جو مایا خالی بھاگا کا مایا اس کا. ایسے لوگ ہی کنجوس لوگ دنیا میں کہ 100 روپے جو میں رکھے وہ پورا پھر لے کو, ناشتہ کر لے کو, کھانا کھا لے کو, چایا کھایا پورے پی لے کو, پھر 100 روپے لے گھر پاتی. خرچہ کرنے کا مزاج نہیں ہوتا. بعض لوگ تو پیسہ کر لے جاتے ہیں, کہاں ہے تو باہر ملا وہ خرچہ کرنا پڑتا ہے. کنجوسی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو رضامندی چاہنے والے بندے ایسا نہیں کرتے. اللہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا سامنے حرکت کرو, ذرا حرکت میں برکت ہے. یہ مالک کرے, کنجوس مالک کرے گھر کے کام کو جمع کرے. کنجوس مالک کرے گھر کے کام کو جمع. مالک بجا دے پیلے کے نکل گیا پیچھے سے آتا ہے. کنجوس مالک کرے 1 روپے کے پھلیاں بول لیا. کتنے روپے کے؟ 1 روپے کے پھلیاں بولے کو چھیل کو کھاتا ہے. 1 بیج نیچے کے لیے دیکھا, انہیں بھی دیکھا, انہیں بھی دیکھا, کام والا بھی اٹھا لے گیا, انہیں چپ کو اٹھا لیا, پکڑ لیا, دیکھ کھا لے, کھا لیا. سن تو میرے ساتھ ہے تو ایسا عیش کرتا تھا. کیا بولا؟ ایسا چلائے کرتا تھا. دیکھے میرے ساتھ ہے وہ دیا تو جائے نیچے گیا تو اللہ. ایک جنا نوجوان بچہ کنجوس نکلا. بڑے تو کنجوسی کرتے ہیں تو کیا کے لیے بات بولے. نوجوان بچہ خرچہ کرنے کی عمر میں اللہ کے راستے میں کنجوس بن گیا. اس کی شادی ہوئی. بیٹھا کو بیوی پوچھتا ہے میں کیا کیا کھاتا کی بولو. مجھے کیا معلوم تھی تمہیں کیا کھاتی تو مجھے معلوم نہیں. پوچھو مجھے کیا کیا کھاتی. بچی گوشت کھاتا نہیں, مچھر کھاتا نہیں, چکن کھاتا نہیں, آلو وغیرہ کھاتا نہیں, نہیں کھاتا نہیں ہے, تڑکا ہے اصل کھاتا نہیں. ہم کیا کھاتی تھی تمہیں؟ ہاں ایسا پوچھیے. دال کھاتوں گیا. کیا کھاتوں؟ دال. اور دال برس کے 12 مہینے دال, روز کا 3 ٹائم دال. تمہیں کھاؤ دال, میں کھاتی نہیں گئی. وہ کیسا ہوتا؟ میں گھر کا احسان, میں کیا بولتی کوئی پکڑا گھر میں. یہ بچی ناز نخرے میں اچھا کھا پی کو گھرانے 7 بھائیاں کی ایک بہن. وہ بچی کھائی اس میں نعمت نہیں. اب انہیں غصے میں آیا کہ بچی ڈر گئی. میں بولے بکئی مجھ سے تمہیں جو کھاتی میں وہ کچھ کھاتا نہیں. اب 3 دن دال 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 2 مہینے ہوگی. بچی سکو ایسا ہوگی. یہ بات تو دال کھائے گئی 3 دن دال. وہ بچی مہنگے ہو گئی. وہاں دیکھو ڈر گئی. کیا میں یہ بات کرا تو بچی بولی رونے تھی بھی کہیں جاتی کر کو نہیں پایا. دال بات کھا پاتا میں انہیں کھایا تو مجھے کھلا تھا. پورا سنے وہ نہیں لما تو کھا رہے کو سویا جا. میں کیا کہ فیصلہ کر دی کر کو بھائی ساتھ دینے بیٹھ کو مشورہ کر لی, فیصلہ کر لی. دوسرے دن بھان کو بلائے تھے. اب تو کیا کرنا, گھما دے گولی لے لے, نیند کی گولی. دال پہ دال کو ملا کو کھلا کو سلا رات ہمیں آپ کی دیر سے دال نکالوا دیں گے. کیا کی ہوا تمہاری مرضی چلے گی. رات کو دال میں دال کو ملا کو دے رہا ہے, کھا لے تو بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہونے کا 4 بھائیاں کیا ہو گیا, کیا ہاں ہو گیا. اب اسے کفن بھی نہیں. یہ روپ میں سی اگلے روپ میں اٹھا لے کے کھاٹ 4 بھایا 4 والے گھڑکے والے کھڑ گئی 4 بولے
अभी से जरा उतरने के बाद नशा टैबलेट का नहीं था वो कोई तुम्हें गया बयान किया बोला है हाँ तू नहीं दुनिया में मर गया वो दुनिया से ये दुनिया का गया हमें भाया गया नहीं फरिश्ते हैं बोल दुनिया में क्या क्या खा पाया मैं जहाँ खाया नहीं खा दाल थे कुछ खाया नहीं मारे पीस मारा गया कोड़े को ये मारना शुरू करें आपको माना खाया तो बेहोश भी पड़ गया अभी होश आया कि नहीं मच्छर खाया नहीं खाया नहीं आप उठा ले जाओ बेहोश उठा ले जाओ कहाँ है कि हौसला वाले को कपड़ से कपड़ा उठा ले चलिए ना बड़ी मुश्किल से सुबह को हंसिया खुली अब धीरे उठा दिए उठो ये धीरे उठो नाश्ता करते दाल पकाई कर दिए अब उनको घर को दाल नहीं मत दाल का सजा बड़ा खतरनाक है दाल खाने की सजा बड़ी खतरनाक है यहाँ भी घर में खाली चिकन मटन अच्छा करे अल्लाह कमा को जमा को रब को क्या करिए वो खर्चा करना नहीं वो करवा को क्या की अब खाने पर से बैठ नहीं चाहिए ये सालन में चाटना है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कि 10 रकम के लिए लगाया हो शराब को निकाल को गुजारा को बर्बाद कर को फजूल कर को छटा फिर अल्लाह के पास पकड़ जो कुछ है जितना है हमारे पास जो खर्च करने का मुकाम और वक्त आता है वो जगह आती है वो जगह में खर्च करना तो फरमाते हैं जो आदमी कंजूसी करता है वो जन्नत में जा नहीं सकता अल्लाह ये हंसी मजाक की बात नहीं है इसे बहुत बड़ी वही साहब ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी हो लाख नमाज पढ़ने में वो जन्नत चली जाए अगर वो कुरान की तिलावत भी करता है अल्लाह कुरान की तिलावत भी करता हो जन्नत में जाए यहां तक कि फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है आपने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हुए मैंने सुना कि एक दिल में बुख्ल और ईमान जमा हो नहीं सकते बुख्ल है तो ईमान नहीं ईमान है तो बुख्ल नहीं फकीर हो ही नहीं सकता मोमिन मुसलमान उसके दिल में तो सबके लिए जगह होती है दिल तो उसके सहारे से खुला रहता है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए आगे बढ़ता है अल्लाह के रास्ते में देते हैं वो बस अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं कि इसका जजा मुझे मिलेगा इसका जजा मुझे मिलेगा कहां देता अल्लाह कहां देता लेकिन घर में चलता नहीं रहते 2 दिन हो गया भूखे ही बच्चे भी बीवी बोली रहती क्या नहीं काम करते नहीं जब कोई भी काम देता नहीं मैं क्या करना नहीं मुझे भी कहते कोई भी देते नहीं क्या करना तुम्हें नहीं हो तो भूखे रह सकती बच्चे काम कीजिए ये काम करो ये काम छोड़ डालो व्यापार कर लीजिए व्यापार करने पैसे कहाँ अरे मैं इतने जेवला भेजता को जब पैसे ले लेगा जाओ वो सरकारी व्यापार खुले थे अच्छी बात है तो गया जाको वो बेचता है 10,000 को कितने हजार को मैं बोलो कितने हजार 10,000 को बेचता को आए तक शाम हो गई है वो में मदरसे का जलसा चलता है बच्चे पकड़ने से बिठा नहीं थे आपका टाइम भी बर्बाद हो गया जाने से बयान सुन ले गई है उनको बैठ गया वो मौलाना बयान करती है मदरसे का जलसा है वो होता है वो मौलाना रात में वो रसीद ले छोड़ी है भाई अल्लाह के रास्ते में दो 10,000 दो अल्लाह 20,000 देता है 5,000 दो अल्लाह 10,000 देता है ये वो सोच क्यों तो ये 10,000 20,000 का तो सुना क्या 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 होगा 10,000 दे 20,000 में दिए और ये को बढ़ाया व्यापार ये तरकारियां वाले को नीचे ऊपर पड़ को करने से तो 10 को 20 आती यहाँ कोई वो सीधा उनको गया करते स्टेज का नहीं जाओ गाँव में मतलब ये दे 10,000 कबूल के लिए पूरा जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दे आले तो क्या भी क्या होना हजरत को वसील को दे आले लिया हाँ तभी यहाँ बैठ गया अभी बुलाती 20,000 दे बहुत बुलाएगा
دیکھتے دیکھتے بیان ہو گیا، تشکیل ہوگی، چندے ہوں گے، میں پوچھنا ہوگی تو بستر مانگ لینا یہ ہے آپ کا سونا دسہرے دیوا لمبی سایہ دیتی کہ یہ کہیں رسید نکالا دیکھ لیا دعا میں ہوگی، جلدی جلدی ان کو کہتا کہ مولانا فضل کی چربی کھانی آ رہے ہو آپ کسے پوچھنا ہے انہیں سمجھ میں آیا نہیں سے اب وہ رسید لے لے گھر کو گیا، اب بیوی دیکھ لیتا ہے کیا جی لے گئی بیزا لی، ہاں بیزا لے اچھا کھانا کھاتے ہو، بھوک لگتی نہیں مجھے، کہاں لگتی بھوک ہو، بول سکتا بیوی سے بولا تو ہوتا سے کو بالا ہم دے دو، اب سو گیا رات ساری وہ چیز رسید نکالتا دیکھ لیتا پوجا ہو گئے اٹھو نہیں جلدی یہ ناشتہ کی کر لے وہ کرتا رہا لے لے گا بے بات کر لیں گے ہم جینا ہمیں زندگی پیسے وہ بولا میں اٹھ سکتا نہیں آپ یہ پیسہ نہیں ہے جانو ناشتہ بھی کر سکتا ہوں تو آپ کیا جان سمجھ گئے ان کو چلو ان کے بعد رسید نکالتا بھی نہ دیتا ہے نہیں کہ وہ پیپر میں ہاتھ کو اٹھا نہیں گا یہ دیکھیے تو ذرا سکون ہوتا یہ دل کو گیا اب کیا بولتا ہوں میں ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، کھانا پانی جاتا نہیں، اب بیوی سمجھ گئی کئی سامان لے جانا سمجھ گئی کو اب گھر میں ہے تو سزا نہیں ان کو ڈبا اٹھا کے چل گیا باہر چل گیا کون کی باہر خیبر کر لے والی بیٹھ کو کاٹے سے ٹھیکا تھا تو کیا کی چمکتا ہے کیا کی چمکتا ہے نکالا ہے اور باہر چمکو ہے ڈبا کھولا تو 20,000 کٹا ہے کہتا ہے میرے سے گیا ہے وہ ڈبا سے کوئی ڈبا اٹھا لے بھاگا بیوی کو پورا حصہ سنایا تو مولانا کہہ گیا جا کو بولے مولانا تمہیں پیسے لے لی رسید دے ڈالی 10 کو 20 ملتی بولے صحیح بات میں مان لیتا ہوں لیکن ایک بات بولنا بھولی میں کیا دیتا ہوں کہ اللہ 3 دن بھوکا رکھو دیتا ہوں بولے نہیں دیا کی یہ کہنا چاہیے 3 دن بھوکا سمجھ میں آیا مجھے ایسا ہے کیا تو یہ یہاں 2,500 کی نماز پڑھے تو کام پڑ جاتی وہ بہت پیسے 10,000 کی کسایا ہونا تو 2 رکعت پڑھنے کا بھی جانے والا تھا دیکھنے رہے گا کیا بولے ہیں نماز پڑھے ہو بھائی تجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی مدد لے وہ کام کی طرف جا جو نہیں بننے کا بھی ہے تو اللہ بنا کے دکھائے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے گا یہی دے گا اللہ تعالیٰ کچھ راز ہے وہ اپنے حساب سے اللہ دیتا ہے فیصلے اللہ اپنے حساب سے کرتا ہے ہم فیصلہ کر نہیں سکتے ہم سے نہیں تو دوستوں اس دنیا سے جانا ہے ہر ایک کو جانا ہے وہ کب جانا ہے کسی کو معلوم نہیں کب کس کا وقت آئے گا کوئی نشانی ہماری باقی نہیں رہے گی کوئی شے ہماری باقی نہیں رہے گی 100 سال کے پہلے کام تھے کسی کو معلوم نہیں 100 سال کے بعد کہاں رہیں گے کسی کو پتا نہیں کوئی نشانی نہیں یہ کیا جاتا ہے گاندھی پاؤں کو ٹھوکر لگا دیکھا تو غور سے دیکھا تو کھوپڑی آدمی کی کھوپڑی جب پڑھا لکھا تھا نے اسے پھوک مار کو اچھا پہنچا تو کیا ہے اس کے سر کو لکھو ہے کچھ ہو گیا ہے کچھ ہونا باقی ہے کیا لکھو ہے کچھ ہو گیا ہے کچھ ہونا باقی ہے تو لکھو ہے ہو گیا ہے تو بھر گیا ہے ہونا باقی ہے کیا ہے وہ کیا ہے معلوم کر لینا رومال میں لپٹ لیا کھوپڑی لے لیا گھر میں الماری میں رکھ لیا روز بھی کھولے گا دیکھنے کیا ہو گیا کیا بھی ہوا نہیں کیا بھی ہوا یہ کھولتا پوچھتا بڑا راز کے ساتھ کرتا ہے کام اس کی بیوی دیکھتی ہے کئی طرح کا کیا ہے کیا کھولتا ہے کیا نکالتا ہے کیا کرتا ہے سمجھ میں آئے دیکھنا ہے کہ سم تھنگ ہے اس میں ایک دن سو گیا تو وہ کیلی الماری کی اٹھا پا اب یہ سو جا اٹھا تو گھابڑا وہ شرٹ پہ لے چل گیا بازار میں ایک اچھا موقع جا کو کھولی الماری کھولے تو رومال نے کیا کی ہے وہ نکالی اندر دیکھی تو کھوپڑی ہے اب وہ لیکن جادو سیکھتا ہے مجھے دور کر لینا مجھے بھگانا وہ گھر میں جادو سیکھتا ہے
मैं सीखने देता हूँ। ये खोपड़ी, जादू की खोपड़ी, इसका वो हाल कर दूं मैं। देखिए इधर उधर खोपड़ी पकड़े, उगली दिखी, हाँ उगली में देखो रात को वो मुसलमान देखो ऐसा मारी चकना चूर हो गया इसका खोपड़ी। वो उगली से उठा वो नाले में चढ़ी लगा लिखी। अब इन्हें आया तो खबर खबर लेता है, बीवी लाओ दी की ले ले हो। हाँ बोला क्या रुमाली नहीं खोपड़ी नहीं, क्या होती नहीं खोपड़ी होती क्या है? हाँ जादू सीखने चले मुझे दूर कर लेना हो, मुझे छुड़ा लेना हो गया। तो अल्लाह की बंदी जादू की क्या सीखा है भाई? खोपड़ी का पहले खोल दो, खोपड़ी का वो हाल करी मैं, वो इस क्या करी वो होना मुझे उगली में डाल को उगली बना को नाले में फेंको। ये देखा कुछ हो गया है, कुछ होना बाकी है। उस खोपड़ी के साथ यही होना था, वो उगली में पड़ को उगली होना था और नाले के हवाले होना था। हम समझ गए वो होना था, उसके वजह से मैं खोप लगी तू करवा जो काम, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी हमारी, हम समझते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले हम कुछ अपने निशानियां छोड़कर जाएं, अपने बच्चों को दीनदार बनाएं। अपने बच्चे दीनदार बनेंगे, हमारी सबसे बेहतरीन निशानी है। हमारा बच्चा सारी दुनिया का इल्म पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। हमारे अपने बच्चे को बनाए, हमारी मुस्तकबिल है ये। हमारे अपने बच्चों को अगर हम बिगाड़ हमें बच्चों को वही बनाता है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है। फिर क्या होगा? जितना बड़े गांव में रहते हैं सब जिन्हें गाले देते गली में आया तो गाले देना, एक नाम पड़ गया उसका, उतना बुरा कोई में नहीं रहे उसको, सब जिन्हें गाले देने वाले। आखिरी वक्त में दो बेटे थे, बेटा को वसीयत करता है, क्या बोल रहा है? बस सबको गाला देखो, बदनाम हो गया हूं मैं, सब बुरा उनको बोलते हैं, सब गाला देती है मुझे, तूने क्या करती की क्या नहीं की मुझे मालूम नहीं। क्या अच्छा बोला आगे बता, अच्छा बोला क्या देख बेटा, अच्छे काम करिए। कौन आया तो गाला देती, बुरा बोलना क्या बोलती, मुझे वो सब भी मालूम नहीं बात। वो भी मरते हो बोलेंगे, जिंदे तो हजरत तो अपने ऐसा मिले या बड़ा कर कोई माफी मांगना कि क्या की करना जो होगा, ये बोले तो हाथ में हाथ को मारे होगा। अभी लोग क्या करना है? वसीयत आखिरी दो ने बैठ को सूझ को मशवरा कर ले, सुबह को क्या करें मालूम है? देर को लग रहा है बेटी नो, आते जाते सुना ये मार वो मार पकड़ मार, और हर आदमी बोलता है इनसे तो बाप से पहले बाप अच्छा, अरे बाप अच्छा ले, कहीं वो बाप खाने गाया देता भाई बेटे पकड़े मार दी मारो। बोले क्या बोलती भैया? बाबा अच्छा बोलती नहीं, बोलती बाप, हाँ हो गया काम बन गया। बाप ऐसा तो बच्चे ऐसे निकलेंगे दोस्तों, हम ऐसे बनाना नहीं है, बनना भी नहीं है। हमारे औलाद को हम नेक बनाना है। आज सारी दुनिया की निशानी हमारे अपने बच्चों पर है। इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, वो बनाने की बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके अंदर से इस्लाम को, ईमान को खत्म कर दे। हिंदुत्व को वो जो है रंग देना चाहते हैं, रंगा देना चाहते हैं, सबके अंदर उसको मिला देना चाहते हैं। अब हिसाब लगाओ कि कुतुबुर के अंदर कितने बच्चे हैं मुसलमानों के? हिसाब है मुश्किल। अब कितने बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं? बोलो 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे पढ़ते हैं, मुश्किल है। मेरे ख्याल से 30 बच्चे पढ़ते हुए होंगे, 50 बच्चे। अब बचत के बच्चा का हाल क्या है? एक ऐसे बच्चा पैदा हुआ, मोबाइल देखा तो वहां ध्यान क्या करे तो नहीं वो इज्जत करता है। माँ बोली क्या करता है बेटा ध्यान,
جی دیکھو جی بیٹا میرا، اب انہیں بھی خوش، بیٹا بڑا ہوشیار ہے، اسے کیا بنانا معلوم؟ ڈاکٹر بنانا ہے، اچھا آفیسر بنانا ہے، اسے بڑا ہوشیار ہے۔ اب چندی بہت بچہ پیدا ہوا، بولے فون موبائل دیکھنے سے ڈانس کر رہا ہے، ہاں انہیں کیا چاہیے، اسے لائق بنائیے گئے، اچھی بات۔ چندی بہت بچہ پیدا ہوا، ہاتھ بکا ہے، کہاں ڈالے تو وہاں جاتا ہے، کیا ہے ایسا مطلب ایسا پیدا ہوا ہے، میرے پیٹ کو پیدا ہونے والا نہیں پہلے، میرا نام کٹا رکھتا ہے، کہیں کو پیدا نہیں ہے، کہیں کو بھی کام آتا نہیں، کوئی بھی دوست بولے کام آتا ہے، مدرسے پڑھتے کہاں پڑھے، چھٹو مدرسے میں کام آتے ہیں تو بچے سبھی مدرسے میں، اچھا ہوشیار بچے سبھی کالج میں، کارپیٹا میں، کام آتے ہیں تو بچے مدرسے میں۔ جو بچہ دکھنا کچھ کام آتا نہیں وہ بچہ اللہ کو کام آتا نہیں، اللہ دن گزرتا گیا، وقت چلتا گیا، دونوں بچے بڑے ہو کر کے آفیسر بن گئے، یہ بھی لنگڑا بچہ، ہاتھ بینگا بچہ، کند ذہن کا بچہ حافظ بن گیا، حافظ بن گیا۔ اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں لائے سب گھر کو بھی، اچھا بولا آؤ جی جنازہ پڑھاتے ہو، نہیں جی آتا نہیں، کیا آتا نہیں پڑھانے کا، آتا نہیں پڑھانے کا، اور دنیا کی سب کچھ سیکھ لیے، دنیا کا سب علم ہے، لیکن جنازہ پڑھانے نہیں آتا۔ ہمارے اپنی اولاد کو ایسا تیار کرنا کہ ہمیں مر گئے تو ہمارے بچے جنازہ پڑھانا ہمارے، ہاں آتا چکی سیکھے چکی۔ عیدگاہ میں پہلے زمانے میں رکشے لے جاتے تھے، اللہ کے پہلے رکشا میں پکڑ لے جانے پڑتے، ایک نا گئے تھے تو وہ نماز کھڑی گئی تھی، مسلمان تھا رکشا والا، وہ ہمیں نماز تو بھی نہیں کیا بھی نہیں، اس نے ایک پلاسٹک کور لے لے تو اسے بدل کھڑا تھا، اللہ اب رکشا کھڑا ہے، بچے اللہ جی نے عیدگاہ میں جب وہ تک تھا تو کیا ہے، روپئے 2 روپئے 10 روپئے 5 روپئے بڑی مشکل کی بات ہے، کھا لینا پی لینا مول لینا سو جانا پڑھ لینا ہے بس۔ آج بچہ کے پاس موبائل ہونا، گیما گیما کیا 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 بلا بترا اللہ، اب جیسے بچے جہاں وہ رکشے میں چڑھ گئے، اب یہ نماز میں ہے وہ پوائنٹ کر پایا گیا نا، اترتے گیا گیا نماز وہ کیسے بھیگو گئی بھیگو مارے دیکھا یہ تمہاری نصیب اچھی ہے، نماز میں ہو گیا، نماز میں ہو تو میں تمہاری نصیب اچھی ہے تو حال کرتا تمہارا کرتا، وہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے۔ دو جنے بیٹے آپ بھی سنا بلاتی ہیں آؤ جی نماز پڑھاؤ، بولے نہیں پڑھا سکتے نہیں ہیں، ہوتا نہیں ہمارے پاس، بڑی چاہ سے لاڈ محبت سے باپ نے تو ہمیں پالا تھا، لیکن اب وہ کند ذہن کا بچہ، ہاتھ کا بکا بچہ مجھے کو چیرتا ہوا پاڑتا ہوا آتا ہے، ہٹو 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 میں حافظ ہوں، یہ میرے باپ ہیں، ان کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ جس بچے کو ناکارہ سمجھ کر کے بیکار سمجھ کر کے اٹھا کر مدرسے میں پھینک دیے تھے، آج وہی بچہ باپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے آیا ہے۔ ہمارا ہر بچہ اس قابل کا ہم بنائے کہ ہمارے جنازے کی نماز ہمارا بچہ پڑھائے، ورنہ تو دوستو ہم پیسے بہت دیں گے، جائیداد تو بہت دیں گے، لیکن دینداری نہیں دیں گے تو پھر خون کی آنسو رونا ہے۔ یہ حالات ویسے ہیں، میں اکثر جامعہ میں بولتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ٹارگیٹ بنائے ہیں، جب ان کی بات چلے گی نا، ان کا بس چلے گا تو سب سے پہلا کام نو کرنے کا کام کیا ہوگا، مدرسے پر کرا، ان کو ایندھن، ان کو پیٹرول، ان کو جو کچھ ملنا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے، وہ مدارس کے ذریعے سے ملتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، جہاں پہ دین تعلیم دی جاتی ہے، رب رسول کی بات سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے مستقبل ہمارے مدارس ہیں،
ان کو بچانے کی کوشش کریں. ان کو بچانے کی یہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے. چندہ دینے سے بچیں گے نہیں, فیان دلانے سے بچیں گے نہیں, چاول دلانے سے بچیں گے نہیں. سب سے اہم ترین چیز ہمارے بچوں کو اس مدرسے میں داخل کرانا. جب جا کے مدارس بچیں گے, سب سے کم اسٹرینتھ مدارس کے اندر ہے بچے, سب سے زیادہ اسٹرینتھ اسکولوں میں, کانوینٹوں میں, کالجوں میں. اللہ کو حساب دینا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ پوچھے گا, ایک دن آئے گا, کیا جواب دے سکتے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں دوستو. اس کے لیے ہمارے اپنے اولاد کو بنائیں, ہمارے اپنے اولاد کو بنائیں. ہماری ذمہ داری ہے, ہم خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے, ہمارے اولاد کو بچانا ہے. چلیں گے سب وقت ہو گیا ہمارا. کیا وہ ہو گیا؟ ورنہ تو پھر غفلت کا پردہ ہمارے آنکھوں کے اوپر پڑا رہے گا. ہم اسی غفلت کے اندر زندگی گزاریں گے. شیطان اب تو نہیں ہے, قید ہو گیا ہے, لیکن اس کا چلانا, اس کا بھگانا, اس کا اثر اتنا ہے کہ وہ جانے کے بعد بھی لوگ اس کی چکر میں, اس کے نشے میں, اس کے حوالے ہو چکے ہیں. اب بھی بہت سارے لوگ, اللہ معاف فرمائے نا, ماہ رمضان کے مبارک موقع پر اس مہینے کے اندر بھی شراب پینے والے ہیں, اس مہینے کے اندر بھی جھوٹ بولنے والے ہیں, اس مہینے کے اندر بھی چوری کرنے والے. کیوں کرتے ہیں بھائی؟ جبکہ شیطان نہیں ہے نا, شیطان تو بند ہو گیا ہے. یہ سب کچھ تو شیطان کراتا ہے. پھر کام کیسا کرتے ہیں؟ چاک چلاتے نہیں بچے, چاک چلاتے نہیں مجبوری. ایسا مارتا ہے بچہ چاک کو, انہیں مارا تو وہ تیز ہو جاتا ہو تو اسپیڈ میں. شیطان ایسا چال چلایا, اسے ایسا قبضہ کیا کہ انہیں مارا تو مارنا ایسا کہ پورا رمضان پھاپتا ہوا ہے, انہیں پڑ گیا تو چال چلتی چلتی دیکھو وہی چلتا ہے مہینہ پورا. یہ چھٹا پکڑ لے جاتا ہے, بادشاہ دے کر کام لے جاتا ہے, بادشاہ بیچنے لے جاتا. اتنا دبلا پتلا کروا لیا اسے, گھاس ڈالتا نہیں, چارہ ڈالتا نہیں اسے, پھر لے جاتا بیچنے پاس جاتا ہے. بولے بادشاہ گھاس چارہ بہت ڈالتا ہوں میں, لیکن یہ کمزور اس لیے ہو گیا ہے, اس کے اندر خوبی ایسی ہے. کیا بولے؟ اس کے اندر کی خوبی کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا ہے. بادشاہ بولے کیا خوبی ہے؟ کیا بھی نہیں بادشاہ, اس کے اوپر کون بیٹھتا ہے, اسے مکہ مدینہ دکھتا ہے. کیا دکھتا ہے؟ مکہ مدینہ. ارے مکہ مدینہ کہاں کی ہے میرے بابا؟ تیرے گھر پہ بیٹھے تو کیا بکواس کرنا ہے؟ نہیں بادشاہ صحیح بات دے, خبردار اب بھی میرے وزیر کو بٹھا دوں میں. کیا مکہ مدینہ ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہے سزائے موت. ٹھیک ہے بادشاہ, میں تیار ہوں. اب بولے وزیر بیٹھ. وزیر بیٹھ کے جاتا ہے تو کھتے والا ایک بات ہے. کیا بات؟ جو اس کے اوپر بیٹھتا ہے انہیں جھوٹا نہیں ہونا, دھوکے باز نہیں ہونا, ظالم نہیں رہنا, زندگی میں کبھی کوئی غلط کام کر کو نہیں ہونا, وہی سوچنا کو دکھنے کا. بادشاہ بولا کرتے وہی سے کام میرا وزیر نمبر 1, اس کا تر نیم کون بھی نہیں معلوم کی رہیں گے. وزیر بیٹھا, انہیں بیٹھا تو ادھر دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, نیچے دیکھا, سامنے دیکھا, بھی دکھائی نہیں. اب انہیں سوچتا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے کیا کیا دکھتا ہے وزیر, جلدی بول. اب انہیں کیا دکھانے کے بولا تو جھوٹا, چور, دھوکے باز. اب یہ تو بڑا مانا ہے جو والا ہے. وزیر جلدی بول بتا ہے. صاحب کیا بول رہا ہوں, کیا پوچھو گا کے بارے میں, کیا کہ بول بھائی وہ دیکھو مکہ چمکتا ہے, یہ دیکھو مدینہ چمکتا ہے. بتا ہے ہاں کیا مکہ ہے, کیا مدینے کا نظارہ ہے, میں دیکھ سکتا نہیں, یہ دو ہم کا بروت نہیں رہا ہے. بادشاہ بولے جلدی ادھر پہنچانا.
जल्दी उतर, मैं चढ़ता हूं। अच्छी बात, वजीर उतरे, बादशाह चढ़ को बैठा, जब कई का भी वजीर सुबह दिखती गया, मैं ये दिखते नहीं करो, मुझे उतारती से बिठा दी बात में, आपका बड़ा सबसे बड़ा जोर है तुझे बांधा हो। अब मेरे वजीर पूछता है क्या जिसकी भाषा करता है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे ले गया साहब, मेरे प्यार भी दिखा रहे, अब ये बोल रहा है बहुत बात करना वो वजीर क्या हो, ये देख मदीना, वो देख मक्का, ये देख जन्नत चला है ना। या अल्लाह, धरते वाला लेता है, ऐसा वैसा फसाया दिमाग में, क्या भी दिखता नहीं, ये गफलत की जीता, इन्हें क्या भी करता है, मैं भी छुट्टी करता हूँ गफलत में, बाहर भी पढ़ना नहीं तो दूसरे वर्षा बोले कितना है इसका, इसकी कीमत 50,000 बादशाह गया, कहीं कुछ कमाता नहीं करता, 50,000 तो बेच दे, वो पैसे बना ले चल गया। तो ये धोखा खा गए, लेकिन धत्ते को बेचने वाला नफे में रहा। शैतान वो चालाक है, वो मक्कार है, वो चोर है, खुला हुआ हमारा दुश्मन है। तो दोस्तों, हम अपने आप को भी, हमारे औलाद को उसके हवाले दिवाले नहीं बनाना है। भेजो कुरान, भेजो काटना, भेजो हमारे बच्चों को मकतबा में पढ़ाओ, मकतबा को भेजो, मकतबा जहाँ कायम है, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, उनके दिल में दीन है इस्लाम का। जरा देखें हम फलस्तीन के बच्चे, माँ बाप की लाशें पड़े हुए हैं, उनकी जबान से तकबीर सुनते हैं तो हमारा ईमान पैदा हो जाता है। क्या ईमान, उनके लिए ऐसा है जैसा पत्थर देगा, ऐसा मिसाइल का आना, बमबारी होना उनके लिए इतना आसान बात, बच्चे भी डरते नहीं मानते, घबराते भी नहीं। हाँ, सारी दुनिया दंग है, कैसे मुसलमान है बाबा, वो बोलते हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए पैदा हुए हैं। मस्जिद अक्सा को अपने हाथों से जाने नहीं देंगे, अपना जान गैर को परवाह नहीं, सारा हमारा फलस्तीन खबरदार हो जाए, हमें मंजूर है, मंजूर है। पीठ नहीं दिखाएंगे हम अल्लाह, सीना सामने है, मार करके क्या होता है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना, हमारा दिल भी रोता है, अल्लाह माफ करना। अगर से वो नौबत हमारे हिंदुस्तान में आई, क्या हमारे बच्चे इस तरह साबित पढ़ेंगे? क्यों भाई पढ़ेंगे? हमारे बच्चे बोलते हैं नको बाबा कहेगा इस्लाम नहीं, मारवा देंगे, कहेगा कुरान नहीं बाबा उठा कालवा देंगे, नको माँ जाते कर लीजिए, भागी की जरूरत जाते हुए गैरा होगी, ईसाया होंगे, क्या आने करने तैयार हो जाए, बचना है बस, क्या ये करो, मसले मसाइल पूछना शुरू करें अपने आप। क्या हजरत ये तुम इंडिया में हमारा हिंदुआ होना है, अंदर तो ऊपर से हिंदुआ होगा, अंदर से इस्लाम में रह जाएगा। वो जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर, मरना बेहतर। ये मुफ्ती साहब को आखिरी बात करें, बात खत्म करेंगे। मुफ्ती साहब की घर के खत लिखा है कि हमारे यहाँ जिसाची की गाड़ी है, उसे मुसलमान लोग को मारवा देंगे, ऐसा चलता है। धनके फसाद जब होते गाड़ी देखो मुसलमान लोग को मारवा देंगे। मैं गाड़ी बना सकूँ क्या मुफ्ती साहब, मसला बोलो जान बचाने के लिए। तो उन्होंने बोले जान बचाने की सूरत हाल में गाड़ी बना सकते हैं, इजाजत है, लेकिन हमारी राय है, हजरत पीछे लिखते हैं, हमारी राय है कि जहां पे गाड़ी है जिसे है उसे मुसलमान को समझ को मारवा देंगे, तो वहां ये भी हो सकता है ना, जिसे गाड़ी नहीं है उसे गैर समझ को मारवा देंगे मुसलमान, ये भी होता, वो भी होता है। अगर ये तुम मुसलमान मान करके कोई आदमी ने खत्म भी कर दिया तो तुम्हारे लिए शहीदी मौत है। अगर कोई आदमी तुम्हें दाढ़ी उड़ाने के बाद ये सोच करके तुम्हें खत्म कर दिया कि काफिर है, मुसलमान के हाथों में काम उड़ाना और मरना तुम्हारे लिए, सोच लो। मसला तो ये है, हमने बता दिया, लेकिन फैसला आप कर लो, हमारी राय ये है। छोड़ना नहीं है दोस्तों, ईमान हमारा मजबूत करना।
यही बस इसीलिए हम दुनिया में आए। अल्लाह ताला से दुआ करना है, अल्लाह ताला सब कामिल मुसलमान बनाए, मुकम्मल ईमान वाला बनाए, हमारे दिल में रब रसूल की मोहब्बत को अल्लाह ताला जमा दे। मुख्तसर दुआ कर लेंगे भाई, दुआ होगी तो चले जाना नहीं, हाँ खत्म हो गया वो तो। उसके बाद इबादत है, नमाजें हैं, ये रात जागने की है। हम जो भी बैठे हैं हम अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शबे कदर पाना चाहते हो तो 5 रातों में तलाश करो। तो 5 रातों में दूसरी रात है। हमारे नबी के फरमान के मुताबिक हम जाग रहे हैं, ये जागना भी हमारी इबादत है। उस रात के इंतजार में हमारा बैठना भी इबादत है, हमारा सोना भी इबादत है। कि हम जब थक जाते हैं तो शोर शराबा, जैसे मौलाना बोले हैं कि शोर शराबा नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देना। पक्का सच्चा मोमिन वो है कि जिसके जबान से, हाथ पैर से, जिसम की किसी आजा से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो इसका पूरा ख्याल करें। इबादत करना चाहते हैं तो मस्जिद में बैठे इबादत करें, नहीं है थक गए हैं सो जाएं, बेहतर है। इधर उधर फिरने से, गपशप करने से, चीखा मारने से, इधर उधर की बात कर लेने से, किसी की कीमत चुगली कर लेने से, उससे बेहतर है कि सो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह या वल्ल अव्वलीन या आखिरुल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या रहमतुल मसाकीन या रहमतुल राहिमीन या रहमतुल राहिमीन या रहमतुल राहिमीन। अल्लाह पाक हमारे गुनाह को माफ़ कर, हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। हम इकरार करते हैं बेशक बहुत बड़े गुनहगार हैं मालिक। हे अल्लाह, कितने भी गंदे हैं लेकिन तेरे बंदे तो नहीं। तेरे नबी का साथ छूटे हुए यतीम उम्मत है मालिक, हम पे रहम फरमा, करम फरमा। हे अल्लाह, सारी दुनिया भूखे शेर की तरह, एक बकरी की बच्चे की तरह भूखा शेर जैसा लपकता है, इस तरीके से सारी दुनिया के जालिम मुसलमान की तरफ आ रहे हैं। अल्लाह, इनके जुल्म को खत्म फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इनको इसीलिए खत्म करने की कोशिशें की जा रही है, तेरा नाम ले रहे हैं, तेरे नबी का नाम ले रहे हैं, अल्लाह कुरान का नाम ले रहे हैं, इस्लाम का नाम ले रहे हैं। अल्लाह, तेरा वादा है जो इतनी दीन की मेहनत करेगा, मदद करेगा, उसकी तू मदद करेगा। अल्लाह, आज फलस्तीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है हमसे बेहतर तू जानता है। तेरे सामने पूरा नक्शा खुला हुआ है सारी दुनिया का, तू मालिक है। अल्लाह, तेरे बंदे हैं। अल्लाह, हमारे पास अल्लाह इतनी इस्तेदाद नहीं है कि तू इम्तिहान रखे कि हम अल्लाह उसमें डरे। अल्लाह, आफियत की जिंदगी अता फरमा। अल्लाह, दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह जुल्म को खत्म फरमा। अल्लाह, मजलूम की मदद फरमा। जो जालिम है उनके हक में हिदायत है तो जल्द से जल्द हिदायत अता फरमा, वरना दुनिया से खत्म फरमा, निस्तनाबूद फरमा, अजाब को उतार दे मालिक। अल्लाह, मुसलमान जहाँ कहीं भी है अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह, फलस्तीन के शहीदों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, वहाँ की मुजाहिदीन की मदद फरमा, वहाँ के बच्चों की हिम्मत अफजाई कबूल फरमा, उनके सब्र कबूल फरमा। अल्लाह, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, तो जानता है मालिक। अल्लाह, क्या क्या साजिशें हो रहे हैं। अल्लाह, मुसलमान है कि डर रहा है, कोई हिम्मत से बैठा हुआ है। अल्लाह, कोई हाथ पे जात पकड़ के बैठा हुआ है, क्या बनने वाला है। अल्लाह, ये सब कुछ तेरी तरफ से हो रहा है। अल्लाह, तू अगर चाहता है तो अमन अमन की जिंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह, तू चाहता है तो सब कुछ खत्म कर देगा। अल्लाह, अब हम हमारे से अल्लाह इम्तिहान मत ले मालिक। अल्लाह, हम हथियार छोड़ चुके हैं, दुश्मन के सामने खड़े हुए हैं, बस तेरी मदद के इंतजार में है मालिक। अल्लाह, मुसलमानों के साथ तेरी मदद को शामिल हाल फरमा। अल्लाह, मुसलमान अल्लाह यतीम नहीं है, तेरे नबी का साथ है, तेरी मदद का साथ है। अल्लाह, इस हिम्मत से हम दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं।
اللہ ہمارے پاس پیسے ہیں ہمیں اس کا ناز نہیں ہے، ہمارے پاس دھن دولت ہے ہمیں اس کا ناز نہیں ہے، ہمارے پاس ہنر ہے فن ہے اللہ ہمیں اس کا ناز نہیں ہے، ہمیں تو ناز ہے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، تیرے اللہ بندے ہیں، اس کا ہمیں ناز ہے مالک۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے کسی کا محتاج بن جاتا ہے مالک، اللہ ایسی محتاجی کی اس کی مدد فرما۔ اللہ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے اللہ عبادت بھی کر نہیں پاتا، اس کے لیے اللہ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ میں تھے، آج گھروں پہ ہیں، بستروں پہ ہیں، ان کا دل ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ میں بھی جاتا مسجد میں بیٹھتا عبادت کرتا۔ ایسی مقدس راتوں میں بھی، ایسے مقدس مہینے میں بھی بہت سارے لوگ اللہ ہاسپٹلوں کے حوالے ہو چکے ہیں، دواخانوں کے حوالے ہو چکے ہیں، انہیں شفا نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تمام بیماروں کی شفا عطا فرما، تیرے قبضے قدرت میں ہے مالک، تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے مالک۔ اللہ رحم فرما، کرم فرما، جہاں کہیں بھی اللہ بے نکاح عورت بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جلد سے جلد نیک جوڑے کا انتظام فرما۔ اللہ جن لوگوں کو بچے نہیں ہیں تو اولاد عطا فرما، تیرے خزانے میں اولاد کی کمی نہیں ہے۔ اللہ یہ لوگ بے عزت مانتے ہیں اپنے آپ کو، کہیں اللہ خوشیوں کے موقع پہ وہ شامل نہیں ہوتے کہ اس لیے کہ مجھے اولاد نہیں ہے۔ اللہ وہ بھی تو تیرے بندے ہیں مالک، اللہ ان کی خوشیاں بھی تو دیکھتا ہے۔ اللہ جسے اولاد نہیں ہے ایک آدھ بچہ عطا فرما دے، جسے بچے ہی بچے ہیں اسے ایک آدھ بیٹی عطا فرما۔ اللہ جسے بیٹے ہی بیٹے ہیں اسے ایک آدھ بیٹی عطا فرما، جسے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ جسے بچے ہی نہیں اسے بچے عطا فرما۔ اللہ جو مخروض ہے ان کے قرضیں پھٹنے کی صورتیں شکلیں پیدا فرما۔ اللہ جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، غلط اللہ کیسوں میں کوٹوں میں کچہروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے انصاف کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ دعا مانگنا نہیں سکھا دے۔ اللہ یہ دعا قبول نہیں ہے پھر بھی تو قبول کر لے، پھر بھی تو قبول کر لے، پھر بھی تو قبول کر لے۔ چھوٹے بچے بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بڑے بوڑھے اللہ بزرگ حضرات بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جوان بچے بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تمام کے تمام لوگوں کے ہاتھ اٹھانے کی لاز رکھ لے۔ اللہ اس دعا کو قبول کر لے، ہماری بگڑی بن جائے گی، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا مالک۔ اللہ جو کچھ مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ لہٰذا اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد بما وحده صلی اللہ علیہ وسلم بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ حضرات وہ مدرسے کا اعلان نہیں ہے تھا اس لیے صبح میں یہاں نہیں پاؤں گا، جو کچھ بھی ہے آپ کی مدد یہی ابھی آپ کی طرف سے ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ السلام علیکم۔
087